بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ 12 نبوت کے سال حج کے موقع پر، جو کہ جون 622 عیسوی کے موافق پڑتا ہے، مدینہ سے 73 مسلمان مردوں اور 2 عورتوں نے حج کا ارادہ کر کے مکہ تشریف لائے، اور یہ لوگ اپنے قوم کے بہت سے مشرکین کے ساتھ آئے تھے، اور ان لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، جبکہ مدینہ ہی میں تھے، ابھی نکلنے والے تھے یا راستے میں، کہ کب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں یوں ہی پریشان پھرتا ہوا اور ڈرا ہوا چھوڑ دیا جائے۔ تو جب مکہ تشریف لائے تو ان کے درمیان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کچھ ملاقاتیں ہوئی، رابطے بنے، جو اس بات پر طے ہوئے کہ ایام تشریق کے بیچ میں، یعنی حج کے دن کے بعد 12ویں ذی الحجہ کو جمرہ عقبہ کے پاس کسی گھاٹی میں، مینا میں، رات کے وقت خاموشی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے ملاقات کریں، اور انہی میں کے ایک قائد اس وفد کے جو بیعت عقبہ ثانیہ کے لوگ تھے، کعب بن مالک الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ ہم حج کے لیے آئے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ایام تشریق کے بیچ والے دن اللہ کے رسول سے ملیں گے، اور یہ وہ رات تھی جس کا ہم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان عہد ہو چکا تھا، اور ہمارے ساتھ اس سفر میں عبداللہ ابن عمرو ابن حرام بھی تھے، جو کہ ہمارے سرداروں میں سے ایک تھے اور قوم کے شریف لوگوں میں جن کا شمار ہوتا تھا۔ ہم نے ان کو بھی اپنے ساتھ لیا، اور ہمارے قوم کے جو مشرک لوگ ہمارے ساتھ آئے تھے، ہم ان پر یہ ظاہر نہیں کر رہے تھے کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو عبداللہ ابن عمرو سے بھی ہم نے بات کی کہ ابو جابر، آپ ہمارے سردار ہیں اور ہمارے شرفاء میں سے ایک ہیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ آپ جہنم کا ایندھن بنیں۔ ہم نے ان کو اسلام کی دعوت دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ملنے کے وعدے کے مطابق اور وقت کے بارے میں بتلایا، تو انہوں نے اس بات کو منظور کر لیا اور اسلام لے آئے، اور وہ ہمارے اوپر نگراں اور ہمارے دیکھ بھال کے لیے بھی مقرر ہو گئے۔ کعب بن مالک مزید کہتے ہیں کہ ہم اس رات سوئے اپنے اپنے خیموں میں جا کر، اور وعدہ یہ تھا کہ جب 1/3 رات گزر جائے گی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ملنے کے لیے آئیں گے۔ تو اس وقت ہم اپنے اپنے خیموں سے نکل کر بالکل چپکے چپکے رات میں نکلنے والے جانوروں کی طرح، جیسے بلیاں وغیرہ چپکے چپکے چلتی ہیں، نکل کر کے اس گھاٹی کے پاس اکٹھا ہوئے جو جمرہ عقبہ کے پاس ہے۔ کہتے ہیں ہم 73 لوگ اور 2 عورتیں تھیں۔ عورتوں کے نام انہوں نے نصیبہ بنت کعب، ام عمارہ، بنو مازن بن نجار میں سے، اور اسماء بنت عمرو، ام منی جن کی کنیت تھی، اور یہ بنو سلمہ کی تھی۔ کہہ رہے ہیں جب ہم اس گھاٹی میں اکٹھا ہو گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نہیں آئے، بلکہ ان کے ساتھ ان کے چچا عباس ابن عبد المطلب بھی تھے، اور ابھی وہ اسلام نہیں لائے تھے بلکہ کفر پر ہی تھے۔ وہ آئے تھے تاکہ ہمارے اور ان کے بھتیجے کے درمیان جو عہد و پیمان ہو، وہ اس کی توثیق کر لیں، اس پر اعتماد کر لیں، اور پہلے انہوں نے ہی بات شروع کی۔ دیکھیے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کی آپ کے ساتھ ہمدردی اور مدد ہے کہ ایک چچا ابو طالب پوری زندگی آپ کا ساتھ دیتے ہیں، دوسرے چچا عباس ان کے دین پر نہ ہوتے ہوئے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے ہیں۔ اور بات کی شروعات کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ دیکھو خزرج کے لوگوں، اور مکہ کے لوگ مدینہ کے لوگوں کو خزرج ہی کہتے تھے، چاہے وہ اوس کے ہوں یا خزرج کے ہوں۔ ہمارے درمیان محمد کی جو حالت ہے، جو پوزیشن ہے، وہ آپ لوگ جانتے ہو
ہم نے ان کو ہر طرح کی امان اور حفاظت دے رکھی ہے، اور ان لوگوں سے بھی ان کی حفاظت کرتے ہیں جو ان کے بارے میں میرے جیسی رائے رکھتے ہیں، یعنی ان کے دین پر نہیں ہے۔ تو ہمارے اندر وہ ایک حفاظت اور دفاع میں ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ آپ کی طرف مائل ہو جائیں اور آپ سے جا ملیں، آپ کی طرف کا رجحان رکھتے ہیں۔ اور اگر تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ تم لوگ ان کے ساتھ جو وعدہ کرنے آئے ہو اس کو پورا کرو گے، اور جس بات کی وہ دعوت دیتے ہیں اس کو مکمل طور پر مانو گے، ان کی ہر طرح سے حفاظت کرو گے، اس سلسلے میں جو تکلیفیں آئیں گی انہیں برداشت کرو گے، تو ہم ان کو آپ کے ساتھ اس معاہدے کے لیے بھی چھوڑ دیں گے، اور آپ کے ساتھ، آپ لوگوں کے ساتھ آپ کے وطن ہجرت کرنے کے لیے بھی ان کو منع نہیں کریں گے۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم نے آپ کی بات سن لی، اللہ کے رسول آپ بات کیجئے، آپ اپنے نفس کے لیے جو چاہیں عہد و پیمان ہم سے لے لیں۔ اور حضرت کعب کا یہ جواب ہی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ لوگ مکمل ذہنی اور جسمانی طور پر تیار ہو کر کے آئے تھے کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ اسلام کی بیعت کر کے ہی جائیں گے۔ اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے بیعت کی۔ بیعت کے جو پوائنٹس لکھے گئے تھے، جو بنود تھی بیعت کی، وہ اس طرح تھی۔ پہلا بند یہ تھا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حال میں اطاعت کریں گے، اور دوسرا یہ کہ ان کے اوپر خرچ کریں گے تنگی یا آسانی جو بھی حالت ہو، اور تیسرا بند تھا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں گے۔ چوتھا بند تھا کہ اللہ کے دین کے قیام کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے، اس میں کسی ملامت کرنے والے کے ملامت کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے۔ اور پانچواں بند تھا کہ آپ لوگ مدینہ والوں، اگر میں آپ کے پاس آتا ہوں تو ہماری مدد کرو گے اور ہم سے ہر پریشانی کو روکو گے، خود اپنے جان اور اپنے بال بچوں کے ساتھ، اور اس کے بدلے میں اللہ تبارک تعالیٰ تم کو جنت سے نوازے گا۔ ایک روایت کے اندر کعب بن مالک کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بیعت ان سے کر لی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے مخاطب ہوئے، آپ نے قرآن کی تلاوت کی، ہمیں اللہ کی جانب بلایا، اسلام میں رغبت دلائی، اور پھر انہی باتوں کی مزید تاکید کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھنے لگے تو برا ابن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کے کہا، ہاں اللہ کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا ہے، ہم ہر اس چیز سے آپ کی حفاظت کریں گے جس سے ہم اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اس طرح یہ بیعت مکمل ہو گئی، اور برا یا ابو الحیثم ابن تیہان نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے روکا کہ ہمارے اور ہمارے پاس بسنے والے یہود کے درمیان کچھ معاہدے ہیں، اور ہم ان معاہدوں کو توڑنے والے ہیں اب یہود سے، تو اگر آپ غالب آ گئے کل کو تو کیا آپ اپنی قوم کے پاس لوٹ جائیں گے ہمیں چھوڑ کر کے؟ یہ خدشہ تھا ان کے ذہن میں، جو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہلے ہی رکھ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر کے مسکرائے اور کہا کہ نہیں، بلکہ معاملہ خون کا ہے اور عزت و ناموس کا ہے، اور میں تم میں سے ہوں اور تم ہم میں سے ہو، جس سے تم جنگ کرو گے میں جنگ کروں گا، اور جس کے ساتھ تم صلح کرو گے میں بھی صلح کروں گا، یعنی ہجرت کے بعد میں کبھی مدینہ چھوڑ کر کے نہیں جاؤں گا۔ بیعت کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے اور اس کے تمام شروط کو دیکھتے ہوئے دو آدمیوں نے جو پہلے اس سے پچھلے سال بیعت کر چکے تھے کھڑے ہوئے، اور انہوں نے اس ذمہ داری کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے قوم کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ سمجھ لیجئے، اس سے پہلے کہ یہ بیعت مکمل ہو جائے آپ لوگ یہ جان لیجئے کہ یہ کتنی اہم بیعت ہے۔ اس طرح سے بہت سارے گفتگو اور اخذ و رد کے بعد یہ بیعت مکمل ہوتی ہے۔ بیعت مکمل ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 12 نگراں مقرر کرتے ہیں جو ان لوگوں کے اوپر نگراں رہتے ہیں، اور ان کی حفاظت کی ذمہ داری ان کے اوپر رہتی ہے۔ یہ اسد ابن زرارہ، سعد ابن ربیع، عبداللہ ابن رواحہ، رافع ابن مالک،
برا ابن معرور، عبداللہ ابن عمرو ابن حرام، عبادہ ابن صامت، سعد ابن عبادہ اور منذر ابن عمرو خزرج کے تھے، اور اسید ابن حضیر، سعد ابن خیثمہ، رفاعہ ابن منذر، یہ لوگ قبیلہ اوس سے تھے۔ ان لوگوں کے انتخاب کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم اپنے قوم کے نگہبان ہو، اسی طرح سے جس طرح سے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری جو تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے نگہبان تھے، اور میں اپنی قوم کا کفیل ہوں، یعنی تمام مسلمانوں کا کفیل ہوں۔ لیکن یہ بیعت بہت ہی خاموشی کے ساتھ ہونے کے باوجود شیطان نے کفار مکہ کو ورغلایا، اور ان میں سے کسی آدمی نے اس بیعت کی سنگن پا لی، اور وہ اس خبر کو مکہ والوں تک نہیں پہنچا سکا، تو منا کے ہی کسی اونچے پہاڑ پر چڑھ کر آواز دیتا ہے کہ دیکھو، یثرب سے آئے ہوئے لوگوں نے محمد کے ساتھ مل کر تمہارے اوپر حملہ کرنے اور تم کو ہلاک کرنے کا پروگرام بنایا ہے، تو آپ لوگ اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو یہ خبر جب قریش کو پہنچتی ہے تو وہ لوگ تفتیش کے لیے آتے ہیں۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ جو کفار تھے مدینہ کے، جو ان مسلمانوں کے ساتھ آئے تھے، وہ لوگ ان سے پوچھتے ہیں، عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے پاس بھی معاملہ جاتا ہے، تو وہ سب اس کا انکار کرتے ہیں کہ ہمیں کسی ایسی بیعت کی خبر نہیں ہے، اور مسلمانوں نے یہ ہوشیاری کی کہ اس موقع پر کچھ نہیں بولے، نہ ہاں کیا نہ کیا، چپ چاپ سنتے رہے، اور جب مکہ والوں کو یہ یقین ہو گیا کہ اس طرح کا کوئی معاہدہ نہیں ہوا ہے تو لوٹ آئے۔ لیکن ان کو یہ خبر بعد میں لگ گئی کہ نہیں، رات میں بیعت ہوئی تھی، اور مکہ سے وہ لوگ بیعت کے بعد ہی روانہ ہوئے ہیں، تو ان لوگوں نے پیچھا کیا، اور پیچھا کر کے ان سواروں کو پکڑنے کی کوشش کی، سب تو نجات پا گئے، لیکن سعد ابن عبادہ اور منذر ابن عمرو کو ان لوگوں نے پا لیا۔ منذر تو کسی طرح سے بھاگ کر نکل گئے، لیکن سعد ابن عبادہ گرفت میں آ گئے۔ ان لوگوں نے ان کی گردن ان کی سواری سے باندھ کر اور ان کی سواری کی رسیوں سے ان کی گردن جکڑ کر اور ان کو ان کے بالوں سے گھسیٹتے ہوئے مکہ کے اندر لے کے واپس گئے۔ جب مطعم ابن عدی نے یہ واقعہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ کس کو آپ لوگ گھسیٹ رہے ہو اس طرح؟ اس شخص کو جو تمہاری تجارت کے مدینہ سے گزرنے کے وقت تمہارے قافلے کو پناہ دیتا ہے اور اس کی ہر طرح سے دیکھ بھال کرتا ہے۔ پھر انہوں نے ان کو چھڑا کر کے واپس بھیجا، اور یثرب کا یہ پورا قافلہ مدینہ واپس چلا جاتا ہے۔ یہاں سے ہجرت کی تمہید لکھی جانی شروع ہو جاتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں آپ کی ہجرت کی جگہ بھی دکھائی جاتی ہے کہ وہ ایک ایسی زمین ہے جس پر کبھی آتش فشاں جوالا مکھی کا لاوا بہہ کر کے گرا ہے، اور وہ پتھریلی سیاہ پتھروں والی کھجوروں والی زمین ہے، اور آپ اس کی طرف عنقریب ہجرت کریں گے۔ اور مدینہ والوں کے اس اسلام لانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ ہجرت کی بھی دعوت کی اجازت دے دی۔ سب سے پہلے ابو سلمہ اور اس کے بعد ان کے ساتھ ان کی بیوی ام سلمہ اور ان کے بیٹے مدینہ ہجرت کرتے ہیں۔ جب یہ لوگ نکلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو ابو سلمہ کے سسرالی رشتہ دار ان سے کہتے ہیں کہ آپ کی جہاں تک ذات ہے تو آپ اس پر ہم پر غالب آ گئے، لیکن ہماری یہ جو لڑکی ہیں ہمارے خاندان کی، ہم انہیں کیسے جانے دیں؟ ام سلمہ کو نہیں جانے دیتے۔ تو ام سلمہ کو وہ لوگ روک لیتے ہیں، اور ابو سلمہ کے گھر والے ان کے لیے غصہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اپنے بیٹے کو نہیں چھوڑیں گے۔ جب آپ لوگوں نے اپنی لڑکی کو روک لیا ہے تو ان لوگوں نے بچے کو جو ان دونوں کے بیٹے تھے آپس میں کھینچا اور لے کر چلے گئے، اور ابو سلمہ اکیلے مدینہ تشریف لے گئے۔ اس کے بعد ام سلمہ بہت پریشان رہتی تھیں، یہاں تک کہ اس پر سال گزر گیا
اور ان کے کسی قریبی رشتہ دار کو ان کے اوپر رحم آیا اور ان لوگوں سے بات چیت کی، اس نے کہا کہ اس بیچاری کو کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ تم لوگوں نے اس کے شوہر اور اس کے بچے کے درمیان جدائی ڈلوا دی ہے۔ تو ان لوگوں نے ام سلمہ کو چھوڑ دیا، کہا کہ جائیے آپ بھی مدینہ تشریف لے جائیے۔ تو اس نے بھی اپنے گھر والوں سے اپنے بیٹے کو انہوں نے واپس مانگا اور مدینہ کے لیے نکلی، اور اس 500 کلومیٹر کے سفر میں تنہا وہ مدینہ نکل چلتی ہیں، یہاں تک کہ جب تنعیم پر پہنچتی ہیں تو عثمان ابن ابی طلحہ سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، اور ان کی حالت جان کر ان کو اپنے ساتھ مدینہ لے آتے ہیں۔ جب قباء کی بستی نظر آنے لگتی ہے تو کہتے ہیں کہ آپ کے شوہر اسی بستی میں ہیں، جائیے، اللہ کی برکت آپ کا ساتھ دے، جو اس بستی میں چلی جائیے۔ اور وہاں سے عثمان ابن ابی طلحہ ان کو چھوڑ کر واپس مکہ پلٹ آتے ہیں۔ یہ اولین مسلمانوں کے ساتھ لوگوں کی مدد تھی، اللہ کی نصرت و حمایت تھی۔ اور صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب چاہا کہ مدینہ ہجرت کریں تو کفار قریش نے ان سے کہا کہ بالکل مسکین اور حقیر انسان کی حیثیت سے آپ ہمارے درمیان آئے تھے، اور جب آپ مالدار ہو گئے اور ایک حیثیت کو پہنچ گئے، آپ چاہتے ہیں کہ اپنا مال اور اپنی جان بچا کر کے یہاں سے نکل جائیں؟ ایسا نہیں ہوگا۔ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ اگر میں اپنا سارا مال تم کو دے دوں تو کیا میرا راستہ چھوڑ دو گے؟ مکہ والوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ اپنا مال چھوڑ دیجئے، ہم لوگ آپ کو جانے دے دیتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنا سارا مال مکہ والوں کے حوالے کر دیا۔ یہ خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ صہیب تو منافع میں رہے، صہیب تو فائدے میں رہے۔ عمر بن الخطاب، عیاش ابن ربیعہ، ہشام ابن العاص وعدہ کرتے ہیں کہ ایک جگہ صبح کے وقت اکٹھا ہوں گے، پھر مدینہ کے لیے ہجرت کر جائیں گے۔ عمر اور عیاش ابن ابی ربیعہ تو اکٹھا ہوتے ہیں، لیکن ہشام پیچھے رہ جاتے ہیں۔ مدینہ پہنچ کر یہ دونوں قباء میں قیام کرتے ہیں۔ ابو جہل آتے ہیں اور ابو جہل کا بھائی حارث عیاش کے پاس آتا ہے، اور تینوں کی ماں ایک ہی ہے۔ دونوں ان سے کہتے ہیں تمہاری ماں نے قسم کھائی ہے کہ نہ بال نہیں کنگھی کریں گی اور نہ سائے میں بیٹھیں گی، دھوپ میں بیٹھی رہیں گی یہاں تک کہ تم کو دیکھیں۔ یعنی اپنے سوتیلے بھائی کو وہ لوگ لینے کے لیے یہ ساری باتیں ان سے کرتے ہیں۔ ہشام کا دل نرم پڑ جاتا ہے، تو عمر ان سے کہتے ہیں کہ اے عیاش کا دل نرم پڑ جاتا ہے، تو ان سے کہتے ہیں انہ واللہ ان یریدک القوم الا لیفتنوک عن دینک فاحذرہم۔ تو قوم کے لوگ تم کو تمہارے دین سے بھٹکانا چاہتے ہیں، لہذا بچو۔ بہرحال اس طرح سے یہ لوگ ان کو بھی بہکانے میں کامیاب نہیں ہو پاتے۔ عیاش کہتے ہیں کہ ہم نکلیں گے ہی، اور وہ بھی ان دونوں کے ساتھ نکل کر کے چلے جاتے ہیں، اپنی ماں کی قسم پوری کرتے ہیں۔ عمر ان سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جب جا ہی رہے ہو تو میری یہ اونٹنی لیتے جاؤ، یہ بڑی اچھی اونٹنی ہے، اسی پر سواری کرنا۔ اگر قوم سے کوئی بات تم کو مشکوک لگے تو اسی اونٹنی پر بیٹھ کر بھاگ کر کے مدینہ چلے آنا۔ اس طرح عیاش اپنی ماں کے پاس جاتے ہیں، لیکن راستے میں کہیں ابو جہل ان سے کہتا ہے کہ میں اپنے اس اونٹ سے گھبرا گیا ہوں، مجھے اپنی اونٹنی پر پیچھے نہیں بیٹھاؤ گے؟ تو عیاش ابو جہل کو اپنی اونٹنی پر پیچھے بیٹھا لیتے ہیں۔ جب زمین پر اونٹنی بیٹھ جاتی ہے تو وہ دونوں، ابو جہل اور ان کے ساتھ جو آدمی تھا اس کا بھائی حارث، ان دونوں عیاش پر پل پڑتے ہیں اور ان کو باندھ کر کے دن کے وقت بندھا ہوا مکہ لے کر کے پہنچتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ مکہ والوں دیکھو، ایسے ہی اپنے ہی قوم کے، اپنے خاندان کے جاہل اور بیوقوف لوگوں کے ساتھ کرنا، جیسا کہ ہم نے اپنے گھر کے بیوقوف انسان کے ساتھ کیا ہے۔
مکہ کے مسلمانوں کی یہ آزمائش ہجرت سے پہلے اسی شدت پہ رہتی ہے کہ مکہ والے ایک اور معاہدہ کرتے ہیں، آپس میں یہ معاہدہ کرتے ہیں کہ اب کی بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہی تمام کر دیں گے، اور اس کے لیے وہ لوگ ہر قبیلے کے ایک نوجوان کو چنتے ہیں، اور دارالندوہ جو مکہ کا پارلیمنٹ ہوتا تھا اس زمانے میں، اس میں یہ معاملہ طے ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے اندھیرے میں جب وہ اپنے بستر پر سو رہے ہوں گے، سارے قبائل کے نوجوان اکٹھا مل کر کے قتل کر دیں گے۔ اس طرح سے ان کے خون کی ذمہ داری مکہ کے تمام قبیلوں پر عائد ہوگی، اور ان کا خون کا بدلہ ان کی قوم کے بنو ہاشم کے لوگ نہیں لے پائیں گے۔ اور اس تدبیر میں، اس معامرے میں بعض روایات میں آتا ہے کہ ابلیس جو ہے ایک بوڑھے نجدی انسان کی شکل میں آ کر کے ان کے ساتھ شریک ہوتا ہے، اور وہی ان کو یہ مشورہ دیتا ہے کہ تمام قبیلے کے سب سے اچھے تلوار باز نوجوانوں کو اکٹھا کیجئے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر گھیرے رہیں، اور جب وہ رات میں سو جائیں تو ان پر اکٹھے حملہ کر کے ان کو قتل کر دیں، خون کی ذمہ داری تمام قبیلوں پر آ جائے، اور کوئی ایک قبیلہ اس کا ذمہ دار نہ ٹھہرے کہ بنو ہاشم اس سے بدلہ لینے کی سوچیں۔ لیکن یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی تدبیریں تھیں جو اللہ تبارک تعالیٰ کر رہا تھا۔ اسی سلسلے میں اللہ تبارک تعالیٰ سورہ انفال کی آیت نازل کرتا ہے کہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر لیٹ جاتے ہیں، رات کا کچھ حصہ بیتتا ہے کہ آپ حضرت علی سے کہتے ہیں کہ میری یہ یمنی ہری چادر اوڑھ کر میرے بستر پر سو جاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے اور سورہ یاسین کی 9ویں آیت وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ پڑھتے ہوئے ان کے درمیان سے نکل جاتے ہیں۔ ہجرت کے باقی واقعات پر انشاءاللہ اگلے درس میں روشنی ڈالی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔